ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افضل ساجد نئی سوچ کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان افضل ساجد. آج 1 مئی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے اور پوری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اسی دن کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں معروف تجزیہ نگار جناب کیسر عمران صاحب. آپ نئی سوچ کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج لیبر ڈے ہے, تو اس حوالے سے آپ کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے, تو آپ سے ہم کچھ سوالات کرنا چاہیں گے. جناب کیسر عمران صاحب, میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ لیبر ڈے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس دن کی مناسبت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آج مزدوروں کا عالمی دن ہے اور آج انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے سیمینارز کیے جائیں گے, بہت ساری کانفرنسز ہوں گی, بہت سارے محفلیں اور مجلسیں مزدوروں کے نام پر سجائی جائیں گی. میرا سوال یہ ہے, کیا ان تمام کانفرنسز کے اندر جو چیف گیسٹ ہوں گے وہ مزدور ہوں گے؟ کیا کسی جگہ کا مزدوروں سے فیتہ کٹوایا جائے گا؟ کہ آج اسے اتنی عزت دی جائے گی کہ آج کے دن کے اندر بھی اس کو لگے کہ وہ مزدور ہے اور اس کی بھی اس معاشرے کے اندر کوئی عزت ہے؟ تو جواب منفی میں ہوگا. تو ناظرین, جو مزدوروں کا عالمی دن ہے کیوں ہم مناتے ہیں, اس کی وجہ ہمیں بالکل واضح اور روز روشن کی طرح یہ نظر آئے گی کہ ہم مزدوروں کے حقوق کو سلب کر رہے تھے, جس وجہ سے ہم نے مزدوروں کا عالمی دن منایا. اور اگر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم مزدوروں کے عالمی دن کو منا کر ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں, تو کیا ہمیں ایسا دکھائی دے گا؟ بالکل بھی نہیں. کیا آج مزدور کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا؟ کیا آج مزدور کو اس کی اجرت ڈبل دے دی جائے گی؟ کیا آج مزدور کو اس کا حقوق یا اس کے تمام جو معاشرے کے ذمے اس کے لیے حقوق ہیں وہ اس کو اس کے دہلیز پر دے دیے جائیں گے؟ تو جواب منفی میں ہوگا. تو اس لیے پھر یہ کیسا یوم مزدور ہے جس دن مزدور کام پہ ہوں گے اور جو مزدوری لے رہے ہوں گے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہوں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کا عالمی دن, ہاں اگر مزدوروں کا عالمی دن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کے عالمی دن کے منانے سے مسائل حل ہو جائیں گے, تو آئیے کم از کم اس دن عہد کر لیں کہ مزدوروں کا جو انٹرنیشنلی جو عالمی طور پر استحصال ہو رہا ہے, کیا ہم ان کو کم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری آوازیں مزدوروں کی آوازوں کے ساتھ مل رہی ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے عالمی دن کو منانا خوش آئند ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آج کے دن ہی کے طور کے اوپر ہم ان کے لیے ان کے مسائل کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں. اس لیے عالمی دن کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہو سکتا اگر ہم ان کے کام نہ آ سکیں. جی جناب کیسر عمران صاحب, میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مزدور کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام مزدور کو کیا حقوق دیتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی اسلام میں تو واضح ہے, القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا, مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اس سے بڑی کسی کے لیے سعادت ہو نہیں سکتی کہ یہ فرما دیا جائے کہ جو محنت کرتا ہے, جو مزدوری کرتا ہے, جو رزق حلال کماتا ہے, وہ اللہ کا دوست ہے. آج دنیا بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے رہی ہے, بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی ہے, دنیا کی خاک چھان رہی ہے. کیا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس طور کے اوپر دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے؟ جبکہ مزدوری کرنے والے کے لیے, محنت کرنے والے کے لیے واضح فرما دیا کہ القاسب حبیب اللہ, کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے, رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اسلام میں جتنا مزدوروں کو پروٹیکٹ کیا ہے, جتنے مزدوروں کے رائٹس دیے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. اس سے بڑے رائٹس کسی کو دیے نہیں جا سکتے. کہ اب آج آپ عالمی دن منا رہے ہیں, مزدوروں کا دن تو روز عالمی دن ہے جب اس کو اس کی اجرت اس کے کام ختم ہونے سے کہ فوراً بعد دے دی جائے اور اس کے پیٹ میں
جو حلال کا لقمہ ہے وہ چلا جائے تو وہ اس کا عالمی دن ہے. اگر وہ رات کو جی اپنی مزدوری لے کے جاتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ اس کا عالمی دن ہے. اگر اس کے پیٹ میں کچھ نہیں جاتا اور اس کو مزدوری نہیں ملتی یا مزدوری ملتی بھی ہے کسی غاصب کے پاس مل جاتی ہے, اس کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں, اس کو اس کی اجرت دی نہیں جاتی, اگر دی بھی جاتی ہے تو پوری نہیں دی جاتی, یا دی جاتی ہے تو وقت مقرر کے بعد دی جاتی ہے, یا اسے ذلیل اور تذلیل کر کے دی جاتی ہے, تو کیا وہ اس عالمی دن کو منانے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ کیا وہ جو آج کے دن سے پہلے, عالمی دن سے پہلے وہ جو دن گزار رہا تھا اور اس کو اجرت مل رہی تھی, تو کیا وہ اس عالمی دن کا اس کو کیا فائدہ ہے کہ وہ کام کرے اور اس کو اس کی اجرت نہ ملے؟ اسلام میں تو اس کے حقوق دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف. اب جہاں پہ القاسب و حبیب اللہ مزدور کو یہ تلقین کر دی گئی کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جناب کیسر عمران صاحب, میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کورونا کی وجہ سے ایک مصیبت میں ہے, اور ایک لاک ڈاؤن کی پوری صورتحال جو ہے وہ دنیا پہ چھائی ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں سب کے کاروبار بند ہے اور مزدور بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان حالات میں مزدور کا چولہا کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ جی, اس مشکل وقت کے اندر جب کہ کرونا نے اپنی تباہیاں پھیلائی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر, اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگ بھی بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, اور مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. تو اس مشکل وقت کے اندر ان کے لیے سب سے پہلے تو جو حکومت نے جو کر بھی رہی ہے کہ احساس پروگرام کے تحت ان کو پیسے فراہم کر رہی ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کے اندر مخیر حضرات ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, اور وہ ان مزدوروں کے لیے ان کے گھر تک راشن پہنچائیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جیسا کہ ابھی رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے, تو اس مہینے, اس بابرکت مہینے کے اندر بھی جیسے کہ ہمارا اسلام اور ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کرنے کے لیے, رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے کے لیے, اس کے علاوہ جہاں پہ بھی کوئی یتیم ہے, مسکین ہے, بیواہ ہیں, ان کو ان کا خیال رکھنے کے لیے مسلم ممالک کے اندر تو ہاں مسئلہ ضرور ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مسلم ملک کے اندر اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم کسی غریب کی, کسی نادار کی مدد کریں. ایون کرونا نہ بھی ہو تو ہمارے لیے ہمارے دین کے احکامات ویسے ہی ہیں. تو ابھی چونکہ ایک غم کی گھڑی ہے, ایک مشکل گھڑی ہے لوگوں کے لیے, تو ہمیں سب کو آگے بڑھنا چاہیے. یہاں تک کہ ہم اگر اپنے گھر کے اندر اس رمضان کے میں افطاری میں اگر 10 ڈشز بناتے ہیں تو ہم 5 کر دیں, 2 کر دیں, ہم اپنے گھر کے اخراجات کو محدود کر دیں اور ان کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ, جو ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ شیئر کر کے کھائیں, تو ہمیں خوشی بھی ملے گی اور ان کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا. تو اس مشکل وقت کے اندر میں یہی سمجھتا ہوں کہ سارا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے, حکومت بھی ذمہ دار ہے, سب مل کر اس مشکل وقت سے نکل سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو عوام ہے, جو مخیر حضرات ہیں, وہ آگے بڑھ چڑھ کر ان کی. جناب کیسر عمران صاحب, پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن یعنی لیبر ڈے کے حوالے سے آپ کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, ہمارا ملک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہم غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے. تو ہمیں خطۂ غربت سے نکلنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں جس طرح کہ چائنا نے اپنی عوام کو خطۂ غربت سے نکالا یا ملیشیا نے نکالا, تو اس کی جو اہم آپ کو وجہ ملے گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کر دیے. جیسا کہ اگر چائنا کے اندر لوگ اپنے گھروں میں کام کر رہے ہیں یا کچھ ایسا بھی اپنے گھروں کے اندر بنا رہے ہیں, تو ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو فروخت کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتے ہیں اور خود کو گرو کر سکتے ہیں اور چھوٹے بزنس سے لے کے بڑے بزنس تک جا سکتے ہیں.
تو اسی طرح کا ماڈل ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر ہمیں چھوٹے چھوٹے بزنسز کھولنے چاہیے، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگانی چاہیے، اور لوگوں کو ان کی دلچسپی کا کام کرنے دینا چاہیے اور ان کو اس کے اندر سہولت دینی چاہیے۔ تو جس طرح کے پاکستان میں ابھی ایک احساس پروگرام شروع ہوا، اس کے تحت بہت اچھا یہ کام ہے کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کے دیے جائیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے، جیسے کسی کو رکشہ بنا دیا جائے، کسی کو دکان بنا دی جائے، کسی نے ریڑھی لگانی ہے، کسی نے ڈھابا کھولنا ہے، الغرض کچھ بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام افضل ساجد نئی سوچ کے ساتھ۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔